جب کیا تھے تمہارا کوئی نام نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، پھر اللہ ہی تم کو یہ زندگی دیا، تو کیا وہ دوبارہ تم کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ تم کو پیدا کر نہیں سکتا؟ یہ اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، بہت آسان. ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا یا پوری نسل کو، پورے انسان کو، تمام بنی آدم کو زندہ کرنا، یہ سب ایک ہی بات ہے اللہ کے لیے. اللہ کی ذات ایسی ہے. تو اللہ نے اس طرح سے مختلف دلیلیں اس کے دی. پھر تھرڈ اور مین اصل جڑ جس کے وجہ سے اختلاف ہوا وہ ایک اللہ کی عبادت، توحید، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں مختلف دلیلوں کے ساتھ مختلف صورتوں میں بہت ان کو دلیلیں دے کر سمجھایا گیا اور بتایا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا کس نے، کون رازق ہے، کون خالق ہے، کون مدبر ہے، کون زندگی دیتا ہے، کون موت دیتا ہے. اور ان لوگوں کا عقیدہ تھا، بالکل اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو یہ لوگ خالق، رازق، مدبر، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ہر طرح کا عمل اللہ ہی کی طرف ہے، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے، یہ سب جانتے تھے، مانتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک کس طرح سے کرتے تھے؟ شخصیت پرستی میں. یہ ان کا خیال تھا، ان کا گمان تھا کہ نیک لوگ جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات دے دیے کہ اور وہ لوگ اس اختیارات کو پا کر جس کو چاہے اولاد دے سکتے، جس کو چاہے مشکل دور کر سکتے، جس کی چاہے جو ہے نا بیمار ہے تو شفا دے سکتے. تو یہ ان کا گمان تھا اور یہ سب سے بڑا شرک تھا، یہ ان میں شرک تھا. تو شرک کے مختلف اقسام ان لوگوں نے کریٹ کر دیے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر بتیں بھی بنا لیے تھے اور بعض جگہ پر مزاریں بھی تھی، خبر پرستی بھی، خبریں بھی بنا کر وہاں پر جو ہے نا چڑھاوے کرتے تھے، میلہ کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر بھی اور مزاروں پر بھی یہ بھی کرتے تھے. یا پھر ان بتوں کے ان نیک جو بندے گزر گئے ان کے نام پر جانوروں کو آزاد بھی چھوڑ دیتے تھے اور ذبح بھی کرتے تھے، یا گھر بیٹھے بھی کرتے تھے ان کا نام لے کر. یعنی فلاں فار ایگزامپل ان کے پاس بہت بتیں تھے، لات، منات، عزا، تو ان کے نام پر جانوروں کو گھر میں بیٹھ کر بھی ذبح کرتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ان لوگوں کا نام لیتے تھے. تو یہ تھا ان کا شرک. اور یہ چھوٹے چھوٹے شرک اتنا بڑا پھیل چکا تھا، یہ معاشرے میں جڑ کر گیا تھا. تو یہ توحید ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک اللہ کی عبادت ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. یہ کانسیپٹ بالکل ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے مشرکان مکہ. پھر جب قرآن ان کو دلیلوں کے ساتھ باتیں کیا گیا، کیا ان کے پاس غیب ہے، کیا ہے، تب یہ لوگ سپیچلیس ہو گئے. ان کی بحث اور کٹ حجتی ختم ہو کے رہ گئی. وہ لوگ کے پاس کچھ جواب ہی نہیں رہتا تھا ان کے جواب جو قرآن ان کو بتاتا تھا دلیلوں سے. تو پھر اب ان لوگ کیا کرے، اس کے لیے اور ایک بہانہ تلاش یہ کرے کہ نہیں، ہمارے آبا و اجداد کا دین ہم فالو کرتے، ہمارے آبا و اجداد کو ہم لوگوں نے ایسی طرح دیکھا، ہمارے جتنے بھی اینسسٹرز تھے سب ایسی ہی طرح کی عبادت کرتے تھے، تو یہ عذر تلاش کریں. تو پھر اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہارے آبا و اجداد اگر گمراہ تھے تو کیا تم ان کے نقش قدم پر کوئی غلطی کرا تو کیا ہم ان کے ساتھ غلط ہو، اور کیا تمہارے آبا و اجداد تم کو بچانے آئیں گے آخرت کے ٹائم پر؟ تو یہ سب ان کو دلیلیں دی گئی مگر وہ لوگ نہیں مان کر دے رہے تھے، ماننا ان کو تھا ہی نہیں. بہرحال قرآن میں مکی صورتوں میں ہم لوگوں نے دور قرآن میں بھی کیا کہ توحید کا زیادہ ذکر، توحید کے دلائل اللہ نے بہت طریقے سے ان کو سمجھایا، مگر یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی میں اپنی ضد کیوں مان کر دینا، کیوں ہم یہ دین چھوڑنا، کیوں ہم یہ سرداری، یہ پوزیشن نہیں چھوڑنا، اور ایک یتیم کی بات کیوں ماننا. ان کے پاس یہ انا تھی کہ کیوں ہم مان کر دیں. حق تو سمجھ رہے تھے، ان کا دل ایکسیپٹ کر رہا تھا مگر مان کر نہیں دیتے تھے. اور فائنلی جب ان لوگوں کو یہ سب چیزیں جو یہ حد کنڈے، جو یہ تدبیریں ان لوگوں نے کیے، یعنی کہ مذاق اڑانا، شک و شبہات پیش کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سننے نہیں دینا. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھے تھے کہ نضر بن حارث جو ہے نا، ایک بڑے بڑے قصے، کہانیاں، داستانے اسکندر کے، دارا کے، یہ سب جا کر یمن جا کر، ہیرا جا کر وہ بھی لے کر آیا. ایسے ایسے یہ لوگوں نے آئیڈیاز اور تدبیریں کی، پلاننگ کی. تو بہرحال یہ سب کرنے کے باوجود جب دیکھے کہ اس کے باوجود مسلمان رک نہیں رہے، لوگ ایکسیپٹ کرتے جا رہے، لوگوں کو حق سمجھ میں آ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس چیز کا اثر نہیں ہو رہا. تو ان لوگ اب سبحان اللہ یہ ٹاپک پڑھتے آپ یقین جانیے
یہ جب میں یہ شروع کرتی ہوں نا یہ تھرڈ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں سیرت، اور جب بھی میں پڑھتی ہوں آنکھ میں سے آنسو نہیں رکتے میرے. سبحان اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں سے کئی لوگ ایسے گزر گئے جس کو ہم یاد بھی نہیں کرتے. ہمارے دادا ہے یا پھر پردادا پردادا کے اوپر بھی آپ کو یاد بھی نہیں ہے نام. تو سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پڑھ کر ہمارے نا روح کانپ جاتی، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور واقع میں جو اصل قربانیاں ان لوگوں نے دی. تو سبحان اللہ. اب یہاں پر اہل مکہ کے لوگوں کو، یعنی مشرکان مکہ جو تھے، قریش کے لوگوں کو جب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح یہ اسلام کی دعوت کو روکے، تو اب ان لوگوں نے زیادتیاں کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو تعذیب دینا، یعنی مسلمانوں کو سزا دینا، تکلیفیں دینا ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تاکہ اسلام کی دعوت کو کمپلیٹلی ختم کرے. اور کیا کیا کرتے تھے یہ مسلمانوں کو تعذیب. اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئی کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے، یعنی دل پھٹ جاتا ہے. ایسی تکلیفیں. سبحان اللہ. اور جیسے میں پڑھتے جاؤں غور سے سنیں اور امیجن کرتے جائیں، اور اپنے خیال میں، اپنی امیجنیشن میں لے کر آتے جائیں کہ یہ ہوا کیسے. تو مثلا یعنی اگزامپل کے طور پر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے. اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کہتے رہتے. اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا. پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو اور لات اور عزا کی پوجا کرو، یا اسی حالت میں پڑا مر جا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے احد اللہ اکبر. امیجن کرتے رہیے، اور جیسے جیسے آپ سن رہے ہیں اس کو امیجن کریے. چلاتی دھوپ. آج ہم سب سبحان اللہ ریاض سعودی عرب میں بھی رہنے دیجئے، یا پھر کہیں مسقط سے بھی اگر جو لوگ جوائن ہو رہے ہیں، یا انڈیا میں بھی، سب لوگ دھوپ کو ایک مشاہدہ کر رہے ہیں اور کتنی تکلیف ہوتی اس دھوپ میں. اگر ہم دنیا کے معاملات میں نکلے، یہ دین کے لیے، اور یہ کوئی انڈیا کی پاکستان کی دھوپ نہیں ہے، یہ مکی کی دھوپ، یہاں جہاں پر سب سے زیادہ 50 ڈگری ٹیمپریچر رہتی ہے، اور ویسی دھوپ میں لے کر جا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا جو اونر تھا، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، امیہ بن خلف جو ہے نا چلاتی دھوپ میں. آپ سوچے کبھی ہم کو ہے نا سبحان اللہ اے سی میں بیٹھنے کا موقع ملا، جب گرم گاڑی ہے بیٹھ نہیں سکتے ہم، یہاں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر سینے کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ اس موومنٹ پر احد کہتے تھے. ایک اللہ کو کہتے تھے. اور سوچئے آپ کہ کیسا یہ لوگوں نے اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی سے ان لوگوں نے اس دین کو قبول کیا، اور اس کے لیے قربانیاں بھی دیے. آج ہمارے لیے ہم اس کے ساتھ کہنا پڑتا افسوس کے ساتھ کہ ایک چھت کے نیچے فین بھی آن رہتا، اور الحمدللہ بعض گھروں میں اے سی بھی چلتا، تب بھی ہم نیا بے چین ہو جاتے، بیٹھ نہیں سکتے، یا پھر لیٹ جاتے، یا پھر ہے نا کمفرٹ زون میں تکیہ ہونا پیچھے سننے کے لیے. یہ لوگ کیسے لوگ تھے ہوں گے؟ سوچے کیا ہمارا ان کے تصور سے ہی ہم نا اس کو امیجن کریں ہی تو ہمارا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہمارے جسم پر. اور یہی وجہ ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج 1400 سال کے بعد بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ہی ایک بچہ بھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگ پسند کرتے نام رکھنا بلال. سبحان اللہ. یہ قربانیاں تھے. آپ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے. بچوں کو کے ہاتھ میں جو ہے نا اس کا اونر، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونر جو تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ گلے میں رسی ڈال کر ایک جانور کی طرح، اور مکی کے گلیوں میں وہ بچے جو ہے نا ان کو ڈریگ کرتے پھرتے تھے.
یہی نہیں پھر سینے پر پتھر رکھنا، چلچلاتی دھوپ، نیچے بھی گرم اوپر بھی گرم پتھر رکھا ہوا جاتا. اتنی سخت اذیتوں میں احد الاحد کہتے تھے یہ لوگ. سبحان اللہ. اللہ ہم کو اس کی قربانیوں کی قدر کرنے والا بنائے. اب ایک روز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہیں اس طرح کی اذیت دی جا رہی تھی تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. یعنی جب ایسی اذیتوں سے وہ گزر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور جو ہے نا خرید لیے ان کو. امیہ بن خلف سے کتنے پیسے وہ آفر کرے تھے ہوں گے اور جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر آزاد کر دیے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی، یعنی ہوش گم ہو گیا، کمپلیٹلی بے ہوش، ادمرے ہو گئے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا انہیں، اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا اور کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ سمجھ میں نہیں آتا. اتنا مارا جاتا تھا ان کو، اتنی اذیتیں دی جاتی تھی کہ عقل چلے گئی ان، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا آس پاس میں، اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ادمرے ہو جاتے تھے. ابو فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام افلاح تھا اور جو قبیلے ازد کے رہنے والے اور قبیلے بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی. انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہی یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے. ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے. اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. آپ یقین جانیے یہ پڑھنا اتنا مشکل ہے کہ ایسے ایسے قربانیاں ان لوگوں کے، اور آگے بھی دیکھیے یہاں پر عورتوں کی بھی قربانیاں ہم پڑھیں گے. تو یہ تھے ابو فقیہہ جن کا نام افلاح تھا. ان کو لوہے کی زنجیریں پنا کر چلچلاتی دھوپ میں، لوہا جو ہے نا بہت جلدی گرم ہوتا اور سبحان اللہ اتنی گرمی میں لوہا بھی گرم، میٹل پنا کر ان کو اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑ دیتے کہ ان کی عقل کھو جاتی. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا، کمپلیٹلی یہ حالت ہو جاتی. پھر بازو کو رسی بن کر اس طرح گھسیٹتے اور چلچلاتی دھوپ میں چھوڑ دیتے تو لگتا تھا کہ مر گئے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے اور دیکھا یہ اذیتیں ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کو پیسے دے کر پھر انہوں نے ان کو بھی آزاد کر دیا. مشہور صحابی خباب بن ارت زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام عمار بنت سبا نے خرید لیا تھا. یہ لوہار تھے، یعنی یہ بلیک سمتھ لوہار تھے. یعنی کون؟ خباب بن ارت. یہ ایک لوہار تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا تھا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑ دیتے، کبھی بال نوچتے اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ اٹھ نہ سکے. اور ایسا ہوتا تھا کہ یہ کوئلے کی آگ جو بجھتی تھی نا، ان کی سکن نکل کر جو چربی پگھلتی تھی نا، سبحان اللہ، اس سے ان کی وہ جو ہے نا کوئلے کی جو آگ ہوتی وہ بجھ جاتی تھی. اتنی اذیتیں دیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امیجن کریے نیچے آگ میں کوئلوں میں جلتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹایا جاتا تھا اور اوپر سے سینے پر پتھر، گرم پتھر لا کر رکھ دیا جاتا تھا. ہماری امیجنیشن میں بھی ہم ہے نا سوچ نہیں سکتے اتنی اذیتیں. آپ سوچے یہ لوگ حقیقت میں فیس کریں ریالٹی میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تاکہ یہ لوگ اسلام چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چھوڑ دیں. مگر ان لوگوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی
اور میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا خباب بن ارد کے کہ ان کی چربی ملٹ ہو کر سبحان اللہ وہ کوئلوں کی جو ہے نا تپش بجھتی تھی، کیا حالت ہوتی تھی وہ. آج ہم لوگ ہے نا صحیح معنوں میں اگر پوری دنیا میں دیکھیں نا مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر ہم لوگ سب مل کر ایک چھوٹی مکھی نہیں مار سکتے، ایک تھپڑ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی اذیتیں تو بہت دور کی بات. یہ چند لوگ تھے سبحان اللہ، یہ لوگ یہ واقعے میں قربانیاں دیے، اسی لیے یہ لوگ ریئل ہیروز کہلائے. اور نام کیا بولے ان کی وجہ سے خباب بن ارت، ٹھیک ہے، یہ مشہور صحابی ہے یہ خباب بن ارت جو ہے نا. اور یہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر جو ہے نا نام کیا ہے میم؟ خباب بن ارت، عرب ارت الف را تا، خباب بن ارت، ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ اتنی آپ دیکھیں یہ چھوٹا معمولی پنشمنٹ نہیں ہے کہ سکن جل جا رہی، پیچھے سے پوری سکن جل جا رہی، چربی میلٹ ہو رہی، فیٹ نکل کے وہ فیٹ کی وجہ سے جو ہے کوئلوں کی آگ بجھ رہی. تو سبحان اللہ وہ مومنٹ پر آ کر بولنے لگ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشکلیں اور مشقتیں ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کریے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے رہتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے، اے خباب تم جلدی کر رہے ہو، اے خباب آپ سوچئے جلدی کر رہے ہو، کون سے شخص کو بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت برداشت کرنے کے بعد ان کو یہ ایک دن نہیں، ایسا ڈیلی یہی پنشمنٹ دیا جاتا تھا. ان کی مالکن بھی اور یہ مشرکان مکہ یہ کنڈیشن میں دیکھ کر گردن بھی مروڑتے تھے، بال نوچتے تھے ان کے. تو وہ مومنٹ پہ وہ برداشت نہیں کر کے وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمپلین کرے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریے نا کہ اللہ ہماری مدد کرے، بہت زیادہ ہو جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے کی ایسے قوموں کے ساتھ ان کو تو آدھا جسم جو ہے زمین پر دفنایا، یعنی کہ آدھا زمین پر رہتا تھا اور آدھا جسم زمین کے اندر رہتا تھا، اور ان کے اوپر آریں چلائی جاتی تھی. اللہ اکبر، اس دین کے لیے. تو تھوڑا صبر کرو اے خباب، صبر کرو. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیسا صبر تھا ہوگا سوچئے. سبحان اللہ. یہ تھے خباب. حضرت زنیرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومی کنیز تھی، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئی. اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی. انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے. دوسرے دن صبح وہی ہوا تو واقع اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا یقین تھا یہ زنیرہ کا کہ آپ دیکھیے. اور آپ لوگ سب سن رہے نا، آپ لوگ سب سبق لینا، آپ لوگ کو سمجھ میں آنا کہ دین کے لیے کیا کیا قربانیاں یہاں پر دی گئی. اب یہاں پر ایک عورت کی قربانی دیکھیے آپ کہ ان کو اتنا ستایا جاتا، اتنا مارا جاتا تھا، اتنی اذیتیں دیا جاتا تھا. ایک کنیز تھی، اف کورس مالک جو تھے وہ بہت مارتے تھے، تو ان کی آئی سائٹ چلے گئی. اتنا مارا جاتا تھا، اتنی اذیتیں دی جاتی تھی کہ ان کی آئی سائٹ چلے گئی. تو وہ کہنے لگے، مشرکان مکہ کہنے لگے کہ لات اور عزا کی مار پڑی، یعنی ان کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آیا. تو وہ یہ مومنٹ پر انہوں نے کیا کہا، واللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ اور ہم چند دنیا کے پریشانیاں، دین کی بھی بات، دین کے لیے بھی اتنی قربانیاں نہیں کر رہے ہم لوگ، دنیا کی پریشانیاں آ گئے تو اللہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہا. ہم تو اچھے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے، ہم تو روزہ رکھتے، مگر پھر بھی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا. ایسا ہم باتیں کرتے ہیں. اور سبحان اللہ یہاں دیکھیے زنیرہ، یہ ایک عورت کی مثال ہے. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ واللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ چاہے تو مجھے میری بینائی واپس کر دے گا. اور اللہ نے ان کی اس یقین پر اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی. سبحان اللہ. اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ان لوگوں نے کہا. بنو عدی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا بنو زہرا کی ایک کنیز تھی. ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. یہ اسود بن عبد یقوس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور بڑا کٹر، اتنا زیادہ مذاق اڑاتا تھا. یہ ان کی کنیز تھی ام عبیس، ان کو بہت ام عبیس، ٹھیک ہے، بنو زہرا کی. اور یہ سب کیا کیا پنشمنٹس ہو رہے ہیں، کیا کیا کہاں سے کب سے ستایا جا رہا. اسلام کی علانیہ دعوت ہونے جب سے شروعات ہوئی تب سے ان کو اس طرح سے لوگوں کو ستایا جا رہا تھا مسلمانوں کو. اونلی جسٹ بیکاز کہ جیسے کہ ہمارا رب ایک ہے، اس وجہ سے ان کو تکلیف دی جا رہی اسلام کے لیے. اور یہ لوگ صبر کر رہے ہیں. اور اللہ کا کیا حکم تھا کہ کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، جوابی کاروائی نہیں، بس صبر 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 صبر. مکے میں یہ لوگوں نے یہ کیا. تو بہرحال یہ ام عبیس جو تھے، یہ ان کا مالک جو تھا اسود بن عبد یغوث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، بہت زیادہ سخت دشمن تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا. یہ بھی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ کر اپنے کنیز کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا. بنو عدی کے عمر بن معمل کے ایک کنیز مسلمان ہو گئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کے بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، اس لیے چھوڑ دیا ہے. وہ کہتی کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہے. ابھی یہ اسلام نہیں قبول کرے تھے، اسلام کی نفرت میں ہی تھے، اسلام کو جو ہے نا ایک غلط چیز سمجھتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ اس طرح مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے. اور اسی پر وہ جو ہے نا یہ آیتیں وہ پڑھتی تھی. سبحان اللہ، یہ جو کنیز ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیز ہے، وہ سورۃ آل عمران کی آیتیں پڑھے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ پڑھتے گئے. تو یہ جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے کہ آخر یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اتنا مار کھانے پر بھی جو ہے نا اسلام چھوڑنے پر بالکل آمادہ نہیں ہوتے. ایسی کیا بات ہے، کیسی طاقت ہے. تو یہ پڑھتا تھا اس کنیز مار کھاتے وقت پڑھے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارنا چھوڑ دیے. والعافین عن الناس، تو پھر سبحان اللہ ان کو آزاد بھی کر دیے. پھر اس کے بعد واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے جو ہے محبت کرتا. تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا آخر کیا بات ہے اسلام کے لیے، مگر ابھی وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، بس سوچتے تھے یہ عمر بن خطاب. تو بہرحال اب اور جو کنیزیں مسلمان ہوئی اور انہیں جن کو ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی کنیزیں تھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ان سب کنیزوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب یعنی بطور طعنہ ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں قرآن اتارا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانذرتکم نارا تلظی لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے. یہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں. سورۃ اللیل کی آیت ہے یہ 14 to 21. سورۃ اللیل کی آیت ہے 14 سے 21 یعنی 14 سے 21 آیت، جس کا ترجمہ ہے میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے
جس میں وہی بدبخت داخل ہوں گے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی یہ بات ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم کو جو ہے نا یہ یقین کی کمی ہے، ہم یقینی طور پر کچھ کام نہیں کرتے، ہم تو کنفیوز والا معاملہ رہتا کہ شاید اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یقین سے اگر کوئی کام کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ دیکھیے نیت کا فرق، نیت سے کے فرق سے عمل میں بھی کتنا فرق ہو جاتا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے والد ایک ٹونٹ وے میں، ایک ڈراتے ہوئے، یعنی کہ ایک ڈانٹ کے طور پر یہ کہے کہ کیا تمہارا جو یہ خرچ کرنا جو ہے نا، کاش تم کمزور گردنوں کی بجائے طاقتوروں کو پر خرچ کرتے تو تمہاری سیکیورٹی بھی اچھی ہوتی تھی، تم کو ایک طاقتور ملتے۔ تو ان کا جواب کتنا اچھا ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو ہم کو بھی ہماری نیتوں کو دیکھنا چاہیے، ہم یہ دیکھیں کہ اپنی نیتوں کو کس طرح ہم خالص کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی لوگوں کو دکھانا، ریاکاری وغیرہ نہیں ہے۔ اور سوچیے آپ یہاں پر کمزوروں کو، ان لوگوں کو ایسی اذیتوں سے آزاد کر رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عامر بن فہیرہ کو، ابو فقیہہ کو، اور یہ تمام کنیزیں جو اوپر جس کا ہم ابھی پڑھے، ان سب کو آزاد کر رہے ہیں۔ کتنے پیسے اسپینڈ کر رہے تھے ہوں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز جب ہم کو کب سمجھ میں آتی، جب ہم جو ہے نا ہم یہ سوچے کہ اس کا اجر ہم کو دے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہ آخرت پر پکا یقین رکھنے والے، اور یہ لوگ دیکھیے اپنی چوائس سے، ان کو معلوم تھا کہ آج ہم صبر کریں گے نا تو ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور اجر دے گا۔ آخرت پر پکا یقین رکھنے والوں کے لیے یہ کام بہت آسان ہو جاتا، اسپینڈ کرنا بہت آسان ہوتا، برداشت کرنا بہت آسان ہو جاتا، ہر قسم کی اذیتیں کو، تکلیف کو جھیل لینا آسان ہو جاتا۔ کب؟ جب ہم کو آخرت پر یقین ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ذرا مشکل آئے، مصیبت آئے، نہیں ہو سکتا، کتنا ہم ایکسکیوزز ہم تلاش کرتے، اور آپ کو یقین جانیے اندر سے آپ کا دل بولتے رہتا نہیں دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کر سکتے، تم جواز تلاش کرتے۔ آج جب ایکسکیوز تلاش کرتے نا تو آپ کو بہت مل جاتے ایکسکیوزز۔ یہاں پر یہ لوگ کے پاس کیا ہے ایکسکیوز؟ میں خباب بن ارت جب آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے تو خباب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خباب تم جلدی کر رہے ہو۔ آپ سوچے ہم ایک تھپڑ کھائیں گے نا اگر اس دین کے لیے، تو ہم وہیں پر بول دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیا، ہم نہیں کر رہے، ہم آج یہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے اگر کبھی مارا جائے تو۔ اور آج بھی یقین جانیے آج بھی ایسے پنشمنٹس بہت سے لوگ فیس کر رہے ہیں۔ میانمار کو لے لیجیے، چائنا میں لے لیجیے، جاپان میں لے لیجیے، فلسطین میں، یہاں وہاں پر نماز پڑھنے نہیں دیتے، نماز کو گئے تو مارا جاتا، اور ان کو ان پر جو ہے نا فائرنگ کی جاتی۔ سبحان اللہ، وہ سب فیس کر رہے ہیں۔ آج ہم بس یہی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس دین پر جم جائیں۔ سب سے آسان چیز جو ہمارے کو ہے نا، جو وقت پہ نماز پڑھیں۔ ایسے طرح کے ٹاسک نہیں مل رہے، ایسے چیلنجز نہیں مل رہے، ہم کو کوئی اذیتیں نہیں مل رہی، ہمارے گردن پر کوئی تلوار نہیں رکھ رہے، بس ہم کو دین مل چکا، اور الحمدللہ اس کو نعمت جانے، جو ہمارے پاس جو دین ہے نا، جو اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا آسان چیز جو کر سکتے ہم وہ بھی بالکل اے سی میں، اور الحمدللہ گھر ہمارا اتنا اچھا فیسلٹی کے ساتھ رہتا، الحمدللہ نماز وقت پہ پڑھیں، نماز کو جو ہے نا وقت پہ ادا کرنے کے ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے شروع کریں۔ ہمارے پاس ایسے کوئی چیلنجز نہیں آئے، اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سخت آزمائشوں میں ڈالنے سے پہلے ہم کو ہدایت کی طرف پلٹا دے، اللہ ہم سے ایسے سخت آزمائشیں نہ لیں کہ ہم اپنے دین کو نہیں کیری کر سکیں۔ اور یہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ چلچلاتی دھوپ، آپ سوچئے ہاٹ ڈے امیجن کریے، ہم جا نہیں سکتے
اے سی کبھی ہے نا، کبھی اگر نکلنے کا موقع ملا تو اے سی کو آف کر کے بیٹھ کر کار میں بیٹھ کر آپ دیکھیے چلچلاتی دھوپ میں بالکل 1 بجے پیک ٹائم پر آپ باہر نکل کر دیکھیں، کیا ہم برداشت کر سکتے یہ دھوپ؟ دنیا کے خاطر، دنیا کا ہمارا اپنے معاملے کے لیے ہم نہیں برداشت کر سکتے، اریٹیٹ ہو جاتے لوگوں پر، اور یہ لوگوں کو لٹایا جاتا تھا گھنٹوں، اسی کنڈیشن میں چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر سینے پر بھی پتھر. ہم تو یہاں پر کنوینئنٹ سے ڈرائیو کرتے رہتے یا بیٹھے ہوئے رہتے. تو سبحان اللہ، یہ امیجن کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، دین کی اصل سمجھ میں آئے گی، آپ کو یہ نعمت سمجھ میں آئے گی، یہ جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اسلام ہمارے پاس ہے، اور اس سے ہماری جو رہنمائی ہوتی اس قرآن کے ذریعے سے، ورنہ تو ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی تھی کہ جہاں پر ہم کو 5 وقت کی نمازوں کا معلوم نہیں ہے، دنیا میں بندر سے بندر کے ساتھ کیسا معاملات کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناشکری کرنے بیٹھ جاتے، لوگوں سے لڑتے. سبحان اللہ. پھر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم دن میں 17 ٹائمز ہم ریپیٹ کرتے. میم یہ اور یہی وجہ ہے آج جی ریحانہ. جی میم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کنیز تھے نا میم، نا کچھ پڑھتے تھے نا میم، والکظیمی کچھ آیت پڑھتے تھے. والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، وہ سورۃ ال عمران کی آیت ہے 123، غالباً 123 ہے جہاں تک میرے کو یاد ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین 123 کے بعد ہے یا جب بھی ہے، ٹھیک ہے. سورۃ ال عمران کی آیت ہے والعافین والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. واللہ یحب المحسنین. جزاک اللہ میم. وَإِيَّاكِ بالخیر. تو بہرحال یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے اور آپ لوگوں کو جھنجھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین جانیے آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں. سب سے بڑی نعمت جو ہے قرآن کی نعمت ہے. بہرحال یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ ایسے غلاموں پر سپینڈ کرتے تھے جن کو حد درجے ایکسٹریم لیول پر ان کو اذیتیں دی جاتی تھی. سونے کے لوہے کے زنجیریں ان کو پہنائے جاتے تھے. تو آپ امیجن کریے، اور چلچلاتی دھوپ میں کو یہ عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ کو لٹایا جاتا تھا، تو کیسا یہ لوگ برداشت کرتے تھے. ان کی عقل چلے جاتی تھی، اتنا ان کو اتنی تکلیف، اتنی اذیتیں. ان سب کو انہوں نے آزاد کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انکلوڈنگ یہ عورتوں کو بھی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اتنی بہترین تعریف اللہ نے سورۃ اللیل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا ان سے بھی، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اللہ راضی ہو. آمین یا رب العالمین. ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سزائیں دی گئی. یہ لوگ بنو مخزوم، یہ قبیلہ، یہ ٹرائب کا نام ہے بنو مخزوم، کے حلیف تھے، یعنی کہ ان کے انڈر میں تھے، جن کا ایک سردار ابو جہل تھا. چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتہ، یہ ایک وادی کا نام ہے، یعنی ایک ویلی میں کی طرف لے جاتے تھے اور اس کی گرمی میں تپاتے. ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسیر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسیر کو بخش دے. سبحان اللہ. یہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں. ہم سوچے ہم اتنی کنوینئنس کے بعد پھر یہ دین نہیں پڑھے، نہیں سیکھے، اور یہ قربانیوں کی قدر نہیں کرے. یہ لوگوں کو گرم اس میں تپایا جاتا تھا، گرمی میں لے کر جا کر ایک وادی میں لے کر جا کر ان کو تپایا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسیر کو بخش دے. اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر، یعنی جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اس دنیا سے چل بسے، یعنی برداشت کرتے 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 وہ اس دنیا سے چل بسے. وہ قبیلے مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا. یہ یاسر تھے جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. وہ برداشت نہیں کر سکے، کرتے 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 اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. حضرت عمار کی والدہ کا نام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بنت خیاط تھا، وہ ابو حذیفہ مخزومی کی کنیز تھی، وہ بہت بوڑھی تھی اور وہ اور بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی. انہیں ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے. ایمان کی طاقت کیسی تھی، اتنا ان کو ستایا جاتا تھا اور فائنلی ان کی شرمگاہ میں نیزہ یہ ابو جہل نے مار کر ان کو شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید ہیں. کیسی ان کے دلوں میں سچائی تھی، کیسا ایمان تھا. پڑھتے ہوئے بھی ہماری زبان لڑکھڑاتی، یہ سہتے ہوئے نہیں تھکے. ہم پڑھتے ہوئے ہم جو ہے نا ہمارے آنسو نکلتے ہیں اور ہماری زبان لڑکھڑاتی، ہم پڑھ بھی نہیں پاتے. سبحان اللہ، ان لوگوں نے برداشت کیا اور جنتیں حاصل کی. ہم کیا کر رہے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے؟ اور ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر رمضان کے روزے، وہ اس میں بھی بہت اچھا افطار، بہت اچھی نعمتیں انجوائے کر کر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ، جنت مشقتوں سے گھیری ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے. جب تک آپ مشقت نہیں کریں گے نا کسی چیز کے لیے. میم اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی آسانی سے عبادت کرنے کا موقع دے رہا، اتنی آسانی سے ہم لوگ ہر چیز ایسیوں میں بیٹھ کے آرام سے، کچھ تھوڑی سی تکلیف ہے تو ہم برداشت نہیں کرے، تو ان لوگ اتنی برداشت کرے تو ہم کو سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے. میم اتنی سننے کے بعد یہ بہت مشکل ہے ہم سب کے لیے، مگر ان لوگ کتنا صبر کرے ہوں گے. میم آج ہم لوگ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے. میم یہ بہت بڑا دل کو لگ گئی میم یہ بات. جتنے بار بالکل سنے نا میم وہ میم. سبحان اللہ. دیکھیے ریشما، یہ تو چند لوگوں کی مثالیں ہیں، ایسے جتنے لوگوں کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئی. اور سبحان اللہ، اور دیکھیے ہم کو قدر ہوتی واقع میں نا، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جو ہم اللہ سے گلے شکوے کرنے بیٹھتے، یہ لوگ کر سکتے تھے، ان لوگ کا حق بنتا تھا، مگر ان لوگوں نے نہیں کیا. ان لوگوں نے صبر کیا، ان لوگوں کو قربانیاں دیے یہ لوگ. سبحان اللہ. اللہ ہم کو بھی اس دین کی قدر کرنے والا بنائے. ان کی جو سچائی تھی، ان کے دلوں میں جو راسخ ہو گئی تھی نا سچائی، کہ واقع میں یہ اسلام سچا ہے اور ہم کو مرنا ہے اور ہم کو ہمارے رب کو فیس کرنا ہے، یہ یقین آ جائے نا، ہم سے بہت سے گناہیں چھوٹ جائے، بہت سی آرامیاں چھوٹ جائے. جلتی ہوئی ریت پہ تو بہت دور کی بات ہے ریشما. میں بتاؤں آپ سب کو بھی میں مخاطب کر کے، آپ کبھی زمین پر لیٹیں، ایک میٹرس پر سونے کی ہم کو عادت ہے، کبھی زمین پر فرش پر لیٹے، وہ بھی ایک بار فین بند کر کے لیٹ کر دیکھیں، کتنے ہی کمپلینس کے ساتھ ہم لیٹیں گے وہاں پر. تو سبحان اللہ، وہ بھی جو ہے نا کوئی اذیت کے ساتھ نہیں، صرف اتنا لیٹنا پڑے تو بس. اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم کو سمجھائے. یہ دنیا کی زندگی صرف ایک ڈراپلیٹ ہے اور آخرت ایک اوشن ہے، اور وہ بے وقوفی ہوگا یہ ڈراپلیٹ کے پیچھے پڑھ کر اوشن کو بھول جائے. انفینٹی کے لیے جو ہے کی خاطر حاصل نہیں کرے، بلکہ جو ہے نا چند دنوں کے پیچھے پڑھ کر جو ہے ہم کو اچھا بنگلو چاہیے، ہم کو جو ہے نا اچھی بڑی بلڈنگ بنانا ہے، کمپلیکس بنانا ہے، ہم کو تو بڑی کار چاہیے، ہم کو یہ چاہیے. یہ کوئی اللہ اگر آپ کو دے رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو یوٹیلائز کرنے میں، مگر اللہ کے شکر گزاری کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، لا الہ الا اللہ پر جمے رہ کر اگر آپ گزاریں گے تو واقعی یہی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا جنت میں. اور جنت میں کیا ملے گا؟ کوئی آنکھ نہیں دیکھی آج تک، کوئی ذہن سے وہ گزرا نہیں، کوئی کسی کان نے اس بارے میں، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا. سوچے سبحان اللہ، آج کیا کیا آرائشیں ہیں، یہ سب آرائشیں بہت چھوٹی ہے جنت کے سامنے. سبحان اللہ. جب کوئی آنکھ نہیں دیکھی تو آج تو کیا کیا نہیں ہے ہمارے لیے. اتنی فیسلٹیز ہے جو بڑے بڑے وی آئی پیز کو حاصل ہے، آج ہم کو نہیں مل رہا ہوگا. بڑے بڑے وی آئی پیز کے گھر کیسے پیلسز کے جیسے ہیں، ان کو کیا چیز کی کمی ہے، مگر وہ بھی کم ہے. سبحان اللہ. وہ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ دیکھے ہی نہیں، ہم کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. وہ جنت ہے، تو وہ جنت کے خاطر یہاں پر قربانیاں دے، اس دین کو سیکھے، عربی لینگویج کو سیکھے، پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو پڑھائے، تربیتیں دے. اور سبحان اللہ، یہ ہے نا ہم جو کر سکتے. اور آگے کی زندگی میں جب بھی چیلنجز ہو، ہم میں سے ہر ایک کو چیلنجز ہے، کبھی گھبرائے نہیں، کبھی یہ نہیں. یہ یاد کر لیں، یہ جو آج کی ٹاپک یاد کر لیں آپ لوگ. میم کل آپ بولے اللہ میں تو
भूख की शिद्दत, सॉरी मैम बीच में बोल रही हूँ, भूख की शिद्दत से जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर निकले अपने आप को मशगूल करने के लिए ताकि भूख की बर्दाश्त हम बर्दाश्त कर सके, भूख महसूस नहीं हुई। तो जब वो लुक़मा उठाए तो ए उमर इसका भी ये नेमतों का भी सवाल करेंगे अल्लाह के पास। बोले तो मैम वो लोग इतने खलीफा थे, उन लोग तो नबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भी पूछेंगी। बोले तो मतलब मैम हम किधर है मैम, हम किधर है, हम ये चीज आगे भी नाशुक्री की बात कर सकते, ये होना वो होना ऐसा होना वैसा होना, ये हमको चाहिए से कुछ हमको। हाँ दुनिया का भी देखो मगर मैम ख्वाहिश रखो आखिरत की मैम, ये है मेरा बिल्कुल। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। ये हम कदर करें और सुभान अल्लाह, ये दीन हमको कदर करना सिखाता नेमतों की, और कितनी सही बात है ना। और क्या है ना, हमारा जो फोकस आखिरत पर होना है ना वो थोड़ा कम है, यकीन थोड़ा कम है। जब ये यकीन बढ़ जाए ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं दिखती, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती और अल्लाह की रजा में हम राजी रहते। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। तो ये जो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, ये इस्लाम की पहली शहीद है। सबसे पहले जिसको शहीद किया गया वो इस्लाम की सबसे पहली शहीद यही है। और इनके शौहर का भी इंतकाल हो गया, वो भी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका इसी उसमें इंतकाल हो गया। बाकी रहे अम्मार, यानी उनके जो बेटे थे, तो बाकी रहे अम्मार तो अजाब उनको बर्दाश्त से बाहर हो गया। मुश्रिकीन सख्त गर्मी के दिनों में कभी उन्हें लोहे के जरा पहना देते, कभी उन्हें लोहे की जरा पहना देते, कभी सीने पर सुर्ख भारी पत्थर रख देते, कभी पानी में डुबो देते। यहाँ तक कि एक रोज उन्होंने मजबूरन उनकी मतलब की बात कह दी, लेकिन दिल ईमान से भरा हुआ था। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फअलैहिमुल गज़बु मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये सूरह नहल की आयत नंबर 106 है। और ये जो है ना तजलियात में इतना बारीक लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आता तो कभी पढ़ने में वो हो रही, अल्लाह ताला इस पर मेरी पकड़ ना करे। तो इसका तर्जुमा ये है, जिस शख्स को कुफ्र पर मजबूर किया गया और इसका दिल ईमान के साथ मुतमईन था, उसके सिवा जिस किसी ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, यानी खुले दिल के साथ कुफ्र कबूल कर लिया, तो उस पर अल्लाह का गजब है और उसके लिए जबरदस्त अजाब है। यानी ये यासिर और सुमैया के जो बेटे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनके बेटे अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बहुत ज्यादा सख्त अजियतें दी जा रही थी। जब उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सके, उनके बर्दाश्त के बाहर हुआ, तो उन लोगों की मतलब की बात कहे, क्या थी मतलब की बात? वो लोग बोलते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र करो और लात और उज़्ज़ा को मानो। तो उन्होंने कह दिया, हालांकि दिल ईमान से भरा हुआ था, बस उन लोगों के मजबूर करने पर उन्होंने कहा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐसे लोगों को जब मजबूर किया जाए, अगर वो निकाल दे जुबान से मगर दिल में ईमान हो, ये नहीं कि जो खुल्ला अल्लाह का कुफ्र करे, अल्लाह की फौरी एक ही बात पर जो है ना अपना दीन छोड़ दे, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ऐसे लोगों पर फिर अल्लाह का अजाब होगा और अल्लाह ताला उन पर सख्त गजबनाक होगा। अल्लाह की राह में हजरत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अजियतें दी गई। अच्छा, ऊपर आप जितने लोगों के बारे में पढ़े, सुभान अल्लाह, ये लोग कमजोर लोग थे, ये लोग पहले से अजियतें थोड़े बहुत कमजोर लोगों के साथ होता ही मामला, गुलाम रहते, गुलामों के साथ सख्ती भी करते, मालिक जो है ना अपनी मर्जी से करते। तो अब मुसब बिन उमैर, सुभान अल्लाह, ये नाज और नखरों में पले हुए थे। मुसब बिन उमैर के बारे में ये आता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जिस गली से गुजरते थे ना, इनकी अतर की स्मेल, ऐसा उस जमाने में ऐसा जबरदस्त परफ्यूम आता था इनके लिए। और इनके लिए यमन से सिले हुए ड्रेसेस आते थे। बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थे, नाज और नखरे में पले हुए थे, बहुत ज्यादा दौलतमंद थे, मगर ये जवान थे। और जब इस्लाम की दावत इन तक पहुंची तो ये कबूल कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो इनके साथ क्या मामला हुआ देखिए, अल्लाह की राह में हजरत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी
खसूसियतें दी गई, वो बड़ी नाज व नेमत में पले हुए थे, किस तरह से कि लोग पहचान लेते थे कि यहाँ से सब गुजरे, इतना जबरदस्त अतर लगाते थे, परफ्यूम लगाते थे, इतने नाज और नखरों में कि माँ के लाडले थे। और इनको एक जो है ना सुभान अल्लाह, इनका एक ड्रेसेस जो आते थे सीखे, वो यमन से स्पेशल ड्रेसेस आते थे, स्पेशल तरह के कपड़े पहनते थे। तो अब जब वो इस्लाम लाए तो उनकी माँ ने उनको उनका खाना पानी बंद कर दिया, और यानी कि माँ ने भी तकलीफें दी और माँ ने उनका खाना पीना बंद कर दिया और घर से निकाल दिया। चुनाचे सांप की कच्ची की तरह उनकी चमड़ी उधड़ गई। सुभान अल्लाह, यानी इतनी सॉफ्ट स्किन थी इनकी, इतनी नरम थी कि एक नाज और नखरों में पल्ले हुए थे, मगर जब इस्लाम कबूल कर लिए तो इनकी माँ भी इनको तकलीफ देते थे, और इसकी वजह से इतनी तकलीफें, खाना पीना बंद कर दिया और इनको एक पेड़ से जो है ना एक दरख्त से रस्सी से बंध दिया गया, जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है निकल रही थी, जैसे स्किन सांप की स्किन निकलती, जब वो सांप जो है ना अपनी स्किन एवरी ईयर चेंज करता तो वो निकलते हुए देखे, तो उस तरह से सुभान अल्लाह क्या एग्जाम्पल है, उनकी स्किन निकलने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत शुएब सनान रोमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कदर तकलीफ दी जाती कि वो अपनी अकल खो बैठे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि क्या कह रहे हैं, अकल ही चली गई, यानी कुछ होश ही नहीं रहता था कि क्या बात कर रहे हैं, इतना सताया जाता था। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरह तरह से सताया गया, ये भी नाज और नखरों में पले हुए थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बहुत दौलतमंद थे, हम इसके बारे में जानते हैं, मगर इनको भी सताया गया, यानी किसी एक को भी छोड़ा नहीं गया। उनका चाचा उनको खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धूनी देता, यानी धुआं छोड़ते थे नीचे से। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सताया गया। नौफल बिन खौलद ने, और कहा जाता है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह के भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह ने दोनों को पकड़कर एक ही रस्सी में बांध दिया ताकि नमाज की अदायगी और दीन पर अमल पैरा होने से बाज रहें, मगर उन दोनों हज़रात ने इसकी बात ना मानी। फिर वो हैरत से देखता है कि वो दोनों खुले हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ रस्सी में बंधे गए थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि खरीन है, और खरीन के माने एक साथ मिलाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हजरत अबू बकर को भी नहीं छोड़ा गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये दोनों को एक रस्सी से बंध देते थे, और कौन रस्सी से बंध देते थे, ये कहा जाता है कि नौफल बिन खुवैलिद और तलहा बिन उबैदुल्लाह के भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह, ये लोग क्या करते थे, तलहा बिन उबैदुल्लाह को और अबू बकर को दोनों को एक साथ रस्सी से बांध देते थे, मगर बाद में जब ये लोग देखते थे कि रस्सी खुली भी है, अल्लाह ताला जो है ना मदद करता था, और ये लोग नमाज पढ़ लेते थे, नमाज के वक्त रस्सी खोल देते, और कोई है ना कोई पीछे से आकर जो है ना कोई कनीज वगैरह जो भी है अल्लाह ताला जिसके भी जरिए से भेज देता था, तो ये लोग खुली होती थी रस्सी और ये लोग अपना नमाज पढ़ लेते थे। और क्योंकि इन दोनों को एक साथ रस्सी में मिलाकर बांध दिया गया, इसलिए इन दोनों को खरीन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूँ कि किसको खरीन कहा जाता, तो जवाब क्या होगा, तलहा बिन उबैदुल्लाह और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू जहल जी खरीन के माने एक साथ मिलाए गए। अबू जहल का हाल ये था कि वो जब किसी बाअसर और बचाव की ताकत रखने वाले आदमी के इस्लाम लाने की खबर सुनता तो उसे डांटता और धमकाता, धमकियां देता कि माल व इज्जत को सख्त नुकसान पहुंचाऊंगा, और अगर कमजोर आदमी इस्लाम लाता तो उसे खुद भी मारता और दूसरों को भी शह देता। और जिस किसी के भी मुसलमान होने का पता चलता, मुशरिकीन इसके दर पे आज़ार हो जाते और जहाँ तक बस चलता सताते और तकलीफें देते। सुभान अल्लाह, मुशरिकीन को जिस किसी को भी पता चलता कि ये लोग इस्लाम ला लिए तो उसके पास जाते और उसके पीछे पड़ जाते, दर पे आज़ार हो जाना यानी पीछे पड़ जाना, उसके पीछे पड़ जाना, अज़ियतें देते ताकि वो इस्लाम छोड़ दें, ताकि वो इस्लाम को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करें। ये ज़्यादतियाँ तो कमज़ोर और आम मुसलमानों के साथ हो रही थी।
لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو کبھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا، چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلے لوگ ہی حد درجے احتیاط اور سوچ وچار کے بعد ٹکرانے کی جرات کرتے۔ تو یہاں تک دیکھیے اب یہ عام مسلمانوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا کہ کس طرح سے ان کو اذیتیں دی گئی، پیچھے سے آئے کیا کیا اذیتیں دی گئی۔ پہلے تو ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، سب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور تانا کشی کرتے تھے، اور کیا کیا تانے دیتے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے، اور آتے جاتے ہی ٹونٹنگ وے میں مذاق اڑاتے ہوئے یہ آ گئے، ان سے آسمان سے کلام ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بازار میں جاتے تو زور سے خے لگانا اور ہنسنا، یہ آ گئے آسمان سے، یہ باتیں کرتے، یہ آسمان سے کلام کرتے، اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر شک اور شبہات پیش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے سے روکتے تھے، بالکل قرآن پہنچانے سے روکتے تھے، اور شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ نظر بن حارث تو داستانیں لے کر آ کر لوگوں کو گانے بجانے والوں کو کے ساتھ جڑا دیتا تھا اور بولتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی ہے یا میری بات اچھی ہے۔ یہ ایسے ایسے چیزیں کریں۔ اب پھر یہ بھی نہیں بن سکا تو کیا کریں یہ لوگ؟ اذیتوں پر آ گئے، فزیکل ہونا شروع کریں، پرسیکیوٹ کرنا شروع کریں۔ آپ سوچئے ایسے ایسے آپ کے سامنے پڑھا گیا، پڑھنے کا میں ہی ہمارا جو ہے نا دل دہل جاتا، پڑھنے میں یہ ہے۔ تو وہ یہاں تک آپ لوگوں کو پورا کلیئر ہے؟ کسی کو کچھ ڈاؤٹ، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو بولیے۔ مولانا وہ غریب کا کون سے دونوں تھوڑا نام بتائے نا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياك بخیر۔ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی مطلب ہر قسم کے لوگوں کو تکلیف ہے، یعنی امیر بھی تھے، یعنی لازمتوں میں پہلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ آسمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے مطلب وہ رکھے کہ وہ تو غریب تھے، نہ لیے تکلیف نہیں دیں گے ان کو، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ ہر 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 قسم کے لوگوں کے ساتھ آزمائش کر کے بتائیں، یعنی اسلام دین کے آپ سے جو تکلیف ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ تھے، توحید میں تھے، بالکل توحید میں تھے، توحید دل کے اللہ تعالیٰ دل کا حال دیکھ کے سب کو آزمائے گا اور آزمائے۔ آج دیکھیے آپ اتنے سالوں کے بعد بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ نام باقی ہے۔ ہمارے رشتے داروں میں ہی دیکھ لیں کتنے لوگ چلے گئے ہوں گے، گزرے ہوں گے، ہارڈلی کوئی سگے کا قریبی رشتے دار یاد کرتے ہوں گے، ہارڈلی کبھی ایک آدھ بار جو ہے نا ایک موقع کر لے کر یاد کر لیتے، بس سبحان اللہ ان لوگوں کے بارے میں کون نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے آپ سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگوں کو ستایا گیا، مردوں کو بھی ستایا گیا، عورتوں کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی اذیتیں دی گئی، جوانوں کو بھی اذیتیں دی گئی اور بوڑھے لوگوں کو بھی، یعنی یاسر جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کو بھی ستایا گیا ایگزامپل کے طور پر۔ اور سمیہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوڑھی اور کمزور تھے بہت، ایک کنیز تھے، آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ کتنے بوڑھے تھے اور اوپر سے کمزور تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو یعنی جوانوں کو بھی اور بوڑھے لوگوں کو بھی، آزاد لوگوں کو بھی، غلام لوگوں کو۔ آزاد ابو بکر اور عثمان، یہاں پر ہم مثال ہے طلحہ بن عبید اللہ مثال ہے، سبحان اللہ یہ سب لوگ فیس کرے، اور ہم ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگوں نے کم نہیں کیا۔ ہم آگے پڑھیں گے کیسا کیسا یہ لوگ ستاتے تھے۔ ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا ایک معمولی شے نہیں ہے، پاگل کہنا، مجنون کہنا، کاہن کہنا، شاعر کہنا، جادوگر کہنا، یہ بڑے بڑے ٹونٹس ہیں، بڑے بڑے ہیں۔ اب یقین جانیے ہم بالکل ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے میں وہ ایمان کی کمی ہے نا، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم یہ دین کی خاطر ہم سننا ہی نہیں پسند کرتے۔ ایک دفعہ اگر کوئی آپ اچھی بات بول رہے ہیں، کوئی سننا چاہ رہا، پھر بعد میں جو ہے نا ارے کیا یہ دین کر کے وہ کرتے، کیا دوسرا کچھ کام نہیں ہے، ایسے بے وقوف اسٹوپڈ لوگ ہو تم لوگ، ہمیشہ دین کی بات کرتے، ایکسٹریمسٹ ہو تم لوگ، یہ کہیں گے تو ہم وہاں سے اٹھ جاتے، پھر دوبارہ ان کا چہرہ نہیں دیکھنا پسند کرتے۔ میم وہ عمار بن یاسر ہے نا میم، ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے میم، جو ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ مکمل ایمان تھا، پھر بھی انہوں
के अपने जान के डर से, तो उनको माफी मिली मैम। वही है ना, आयतें वही उस वजह से ही आई ना, उन्हीं के बारे में आई ये आयतें कि ऐसे शख्स जी उनको उनकी एग्जाम्पल देंगे आगे भी ता क़यामत तक। अगर ऐसे कोई शख्स है, ऐसा कोई इंसान है जो मुसलमान है मगर उसको फोर्स किया जा रहा कि उसको जो है ना कुफरिया जुमले कहें, कि इसको है ना इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा। आप म्यांमार का देखिए, आप कुछ अर्सा पहले जो साल पहले हुआ था, ऐसी ऐसी अजियतें, सुभान अल्लाह, हमको ये वो दौर याद आ जाता है। ये जो पढ़ रहे हैं ना वो वाकई में हम करंट फेस कर रहे हैं। करंट आप है ना फलस्तीन में देखिए, बच्चों को बॉम्ब से जो उड़ाया गया, कैसे कैसे जो है ना जुल्म हो रहे हैं उन पर, किस तरह से लोगों के घरों पर जाकर उनको अटैक कर कर उनका माल लूट कर, औरतों के साथ बेइज्जती करके, औरतों की बेहुरमती करके, किस तरह से आज भी सताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है ना 1400 साल पहले हुआ तो जब रुक गया, आज भी इस्लाम के नाम पर लोगों को सताया जाता है। हिजाब को लेकर हम लोग रिसेंटली इसका मुशाहिदा करें, कितना आज भी जो है ना लोग कॉलेज में लड़कियों को आने नहीं दिया जा रहा कई बार, तो ये तो हो रहा है, सुभान अल्लाह। तो ऐसा कोई शख्स है जिसको बहुत ज्यादा सताया जा रहा, और बीच में ऐसा हुआ ना मुसलमानों को जो यंग बच्चों को पकड़कर ये बीजेपी के जो निकले, ये एक नया वो बनाकर रख रहे, ये जो सैफरन कलर के शॉल्स ओढ़कर इतनी सख्त नफरतें रखकर अपने दिलों में, वो जो है ना यंग बच्चों को, जो यंग मुसलमानों को सता रहे, दाढ़ी रखने वालों को उनकी दाढ़ी शेव किया जा रहा, उनको पकड़कर इतना मार रहे, इतना मार रहे, इतना मार रहे, और बोलने लगा रहे कि जयराम बोलूं। तो अगर वो लोग डर कर बोल दें, जिसको मजबूर किया जा रहा है, ये आयत है आई, ये आयत है, और ता क़यामत तक ये आयत हमारे बीच में मौजूद है। तो ऐसे लोगों को जो मजबूर किया जाए और उनको दिल इस्लाम से उनकी मोहब्बत है, उनका दिल ईमान से भरा हुआ है, तो अल्लाह उनको माफ कर देगा। यहाँ पर है ना ये आयत, मगर वो लोग जो बिल्कुल कुफ्र पर है, हाँ तुम नकल की आयत है, ठीक है, मगर वो लोग और एक कंट्री में मैम, और एक कंट्री में हाँ, एक कंट्री में कुरान शरीफ को, कुरान पाक को जला दे रहे हैं, रोज जला रहे हैं, और ये न्यूज़ में भी आ रहा है। तो इसका क्या इसका कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला